وائٹ پیلس سوات کے پہلی والی میاں گل عبد الودود نے بنوایا تھا۔ میاں گل عبد الودود کو لوگ بادشاہ صاحب کہتے تھے۔ بادشاہ صاحب کا محل مینگورہ میں تھا، لیکن گرمیوں میں مینگورہ کا درجہ حرارت بڑھ جاتا تھا، لہٰذا شاہی خاندان نے ایک گرمائی محل بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں مینگورہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک خوبصورت جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ اس جگہ کو بادشاہ صاحب نے مرغزار کا نام دیا۔ بادشاہ صاحب نے مرغزار میں سفید سنگ مرمر سے ایک چھوٹا سا خوبصورت محل بنایا۔ یہ محل 1941 میں مکمل ہوا۔ اس محل کے لیے انہی کانوں سے سنگ مرمر نکلوایا گیا جن سے تاج محل کے لیے ماربل حاصل کیا گیا تھا۔ بادشاہ صاحب نے سنا تھا انگریزوں کے غسل خانوں میں ٹھنڈے اور گرم پانیوں کی الگ الگ ٹوٹیاں ہوتی ہیں، چنانچہ انہوں نے سفید محل کے لیے لندن سے فلش سسٹم اور ٹوٹیاں منگوائیں۔ یہ اس علاقے کا پہلا فلش سسٹم تھا۔ انہوں نے باتھ روم میں واش بیسن لگوایا اور اس واش بیسن پر ٹھنڈے اور گرم پانی کی ٹوٹیاں بھی لگوائیں۔ سفید محل کے لیے قدرتی چشموں کا پانی 3 مختلف ٹینکوں میں جمع کیا گیا۔ یہ پانی بعد ازاں محل کے مختلف لانوں اور فواروں تک لایا گیا۔ جب ہندوستان میں بجلی پہنچی تو سفید محل کے لیے پاور پلانٹ لگایا گیا۔ ٹیلی فون آیا تو ایکسچینج کی مدد سے سفید محل کو پورے ہندوستان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ بادشاہ صاحب کی خوابگاہ مرکزی محل میں تھی، جبکہ شہزادے، شہزادیوں، ملکہ اور ملکاؤں کے لیے بائیں جانب 3 سطحوں پر مختلف کمرے بنائے گئے۔ محل کے ایک پہلو میں خوبصورت دریائے ندی گزرتی تھی اور دوسرے پہلو میں پھولوں اور پھلوں کے سینکڑوں ہزاروں پودے ہوتے تھے۔ یہ محل چاروں طرف سے سرسبز پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا اور ملکہ الزبتھ سمیت برطانیہ، ہندوستان اور پاکستان کی بے شمار شخصیات کو اس محل میں ٹھہرنے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ بادشاہ صاحب نے 1949 میں سوات کا تخت اپنے صاحبزادے میاں گل جہاں زیب کے حوالے کر دیا۔ میاں گل جہاں زیب کے 3 بیٹے تھے، میاں گل امیر زیب، میاں گل اورنگ زیب اور میاں گل احمد زیب۔ ریاست سوات 1969 میں پاکستان میں ضم ہو گئی، جس کے بعد بادشاہ صاحب کی جائیداد ان کی اولاد میں تقسیم ہونا شروع ہو گئی، اور اس تقسیم میں سفید محل میاں گل امیر زیب کے بیٹے اسفند یار کے حصے میں آیا۔ اسفند یار نے اس محل کو ہوٹل میں تبدیل کیا اور یہ ہوٹل لاہور کے کسی ایک صاحب کو ٹھیکے پر دے دیا۔ یہ صاحب کوئی بازوق انسان تھے، لہٰذا انہوں نے ہوٹل میں تبدیل ہونے کے باوجود اس عمارت کی تاریخی حیثیت کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ بادشاہ صاحب کا بیڈ روم اصل حالت میں موجود ہے، جبکہ باقی کمرے بھی اس 80% تک اپنی اصل اوریجنل حالت میں آج بھی برقرار ہیں۔ سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ سوات کی قدرتی خوبصورتی، سبزے اور نظاروں کی وجہ سے اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ قدرت نے دونوں خطوں کو خوبصورتی، موسم اور ایک جیسے جغرافیائی حالات دیے ہیں، لہٰذا سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔